الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج سے اسرار رحمت کے اس پروگرام میں ہم انشاءاللہ تعالی نماز کے اسرار و رموز کے اوپر بات کریں گے۔ کچھ پروگرام اس سلسلے میں ہوں گے۔ اس کا پہلا جو ہے پروگرام وہ طہارت کی اہمیت سے ہے۔ ہم نے اس پروگرام کو اس لیے چنا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہوتی ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں پاک اور صاف ہونا چاہیے، کیونکہ ہم عبادت کرنے لگے ہیں۔ اب پاک اور صاف ہونے کے لیے اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ ایک آدمی ہے، اس نے اسلام کو قبول کیا تو سب سے پہلے اس کو خیال آیا کہ میری زندگی اچھی نہیں ہے، یا ایک مسلمان ہے اور وہ اس کو خیال آ گیا کہ میں اب اپنی زندگی کو نیکی والی بنانا چاہتا ہوں، تو اس نے سب سے پہلے توبہ کی ہے، ارادہ کیا، توبہ کیا۔ اب توبہ کرنے کے بعد ایک اس کو پاکی نصیب ہو گئی، صافی نصیب ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند فرمایا اس پاکی کو۔ چنانچہ اب اگلی چیز آ جاتی ہے کہ اس نے اب پاک اور صاف زندگی کو گزارنا جو ہے سیکھنا ہے، اور وہ طہارت ہے جس میں پاک اور صاف انسان ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، کہ اب فیہ رجال یعنی کہ جو جماعت تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ اس کے اندر جو لوگ ہیں وہ یحبون، وہ پسند کرتے ہیں، محبوب سمجھتے ہیں اس بات کو کہ ان یتطہروا، کہ وہ پاک اور صاف رہیں۔ تو اب دیکھیں کہ انہوں نے پاکیزگی کو پسند فرمایا، وہ پاک رہتے ہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے بھی فرمایا واللہ یحب المطہرین، کہ اللہ رب العزت جو ہے ایسے پاک رہنے والوں کو محبت کرتے ہیں۔ انہوں نے پاکی کو سے جو ہے پسند کیا، اللہ نے ان کو پسند فرما لیا۔ تو یہ ایک بڑی زبردست خوشخبری والی بات ہے کہ صحابہ کی یہ عادت تھی۔ اللہ نے اس کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا، اور ہمیں ایک کلو مل گیا کہ اگر ہم بھی چاہتے ہیں اللہ تعالی ہم سے محبت کریں، تو اس آیت مبارکہ کے مطابق مومن کو چاہیے کہ وہ پاک اور صاف رہا کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الطہور شطر الایمان، کہ طہارت جو ہے یہ شرط ہے، یہ اس کا حصہ ہے ایمان کا۔ جب ہم کہیں گے شرط ہے تو اس کا مطلب ہے ایمان بغیر طہارت کے نہیں ہو سکتا، اور جب یہ اس کے ساتھ مشروط ہو جاتی ہے بات، تو یہ بھی بات سمجھ میں آ گئی کہ ایمان والا ناپاک نہیں ہو سکتا۔ دونوں چیزیں آپس میں کنیکٹڈ ہو گئی ہیں کہ پاک صاف رہنے والے کو ایمان نصیب ہو جائے گا، اور اسی طرح ایمان والا پاک اور صاف رہے گا ہمیشہ۔ تو یہ پاکی صافی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتا دی اور ہمیں سمجھ میں آ گئی، الحمدللہ۔ اب اگلی بات یہ سمجھنے والی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں پاک صاف رہنا، تو یہاں پر اب بعض اوقات صفائی کو لوگ پاکیزگی سمجھ لیتے ہیں۔ تو بھئی صفائی ایک علیحدہ چیز ہے، صاف ستھرا ہونا اور جو ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن اس کا پاک ہونا یہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ پاک کہیں گے انگلش میں پیور کو، کہ پیور بھی ہو، وہ صاف تو ہے، کسی جگہ پر میل کچیل نہیں ہے، تو وہ جگہ جو ہے صاف ہے، لیکن پاک تب ہوگی جب اس کو شرعی تقاضوں کے مطابق پاک رکھیں گے۔ کہ اب پاکی کے اندر ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ کون سی چیزیں ایسی ہیں جو ناپاک ہوتی ہیں اور ناپاکیزگی پیدا کر دیتی ہیں۔ نجاست کی دو قسمیں، ایک غلیظہ کہلاتی ہے اور ایک خفیفہ کہلاتی ہے۔ غلیظہ وہ ناپاکی ہے جو سخت ہے، زیادہ ہے، مثال کے طور پر انسان کا، جانوروں کا پیشاب پخانہ، اور اسی طرح بہتا ہوا خون انسانوں کا، جانوروں کا، شراب جو ہے اللہ نے اس کو
ناپاک کہا، اور اسی طرح سور کا گوشت ہے، ہڈی ہے اس کی، اور بال وغیرہ. تو اس قسم کی مثالیں ہیں بے شمار کہ جس کو ہم کہیں گے کہ یہ نجس ہیں، ناپاک ہیں، اور اگر یہ ناپاکی کسی چیز سے بھی لگ جاتی ہے تو اس کو بھی ناپاک کر دیتی ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو ناپاک کہا ہوا ہے. اس کو عقل سے آپ بیٹھ کے سوچنے کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کے حکم کے ساتھ پاک اور ناپاک ہے. اچھا، اب اسی طرح وہ ناپاکی جس کو خفیفہ کہا جائے گا، وہ ہلکی ہوگی، تھوڑی کم مقدار میں ہوگی. حلال جانوروں کا پیشاب ہے، حرام پرندوں کا جو ہے بیٹ وغیرہ جو ہے وہ ہے. تو اب یہ اس کی مثالیں کچھ ہو گئیں. اگلی چیز آ گئی کہ اب جو نجاست ہے حقیقی نجاست اس کو کہیں گے جو نظر بھی آ رہی ہے، سمجھ میں بھی آ رہی ہے، تو وہ تو جو ہے حقیقی نجاست ہے. ہر بندے کو پتہ چلے گا. اگر آپ دیکھیں نا کہ کوئی پرندہ اوپر سے اڑتا ہوا جا رہا ہے اور اس نے جو ہے ڈراپنگ نیچے گرائیں اپنے جو ہے بیٹ وغیرہ، تو کسی پہ آ کے گرے، اس نے کہا اوئے ہو یہ کیا ہو گیا، ہے تو سب گندگی ہو گئی ہے نا. ہر بندہ اس کو نجس سمجھے گا، برا سمجھے گا، بھاگے گا، اس کو دھوئے گا، صاف کرے گا. تو یہ حقیقی ہے. اور اسی طرح ایک نجاست ہے جس کو حکمی کہتے ہیں. حکمی یہ ہے کہ اللہ کے حکم سے وہ نجس ہو گیا ہے، ناپاک ہو گیا ہے. جیسے حیض و نفاس کی وجہ سے، اور جو ہے اگر جو ہے ایسا میاں بیوی کا تعلق ہوا تو اب اس کی وجہ سے غسل واجب ہو گیا. یہ اللہ کے حکم سے ہو گیا. ایک آدمی ہے، اس کا وضو ٹوٹ گیا، ہوا خارج ہوئی، وضو ٹوٹ گیا. کہا جائے گا بھئی آپ نماز نہیں پڑھ سکتے کیونکہ حکماً جو ہے اب یہ آپ کا وضو ٹوٹ گیا، آپ ناپاک ہو گئے. ایک لیول آف ناپاکی آپ کو ہو گئی. اب ایک چیز ہے کہ ایک حدث اکبر ہے جو بڑی ناپاکی ہے. بڑی ناپاکی اس وقت ہے جب غسل واجب ہو جائے گا، اگر غسل کرنا پڑے گا. اور حدث اصغر وہ ہوگا کہ جو چھوٹا جو ہے ناپاکی ہے، جو وضو کے ساتھ دوبارہ پاکی حاصل ہو جائے گی، اور اس سے جو ہے انسان پاک اور صاف ہو جائے گا. اب اگلی بات آتی ہے کہ ہم پاک ہونا چاہتے ہیں، صاف ہونا چاہتے ہیں، یعنی طہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں، حکمی بھی اور حقیقی بھی پاک اور صاف ہونا چاہتے ہیں. تو اس کا جو ہے مشائخ نے کہا 4 درجات ہیں. 4 درجوں سے اگر ہم گزریں گے تو ہمیں یہ پاکی حاصل ہو جائے گی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس پاکی کی کیا ضرورت ہے، کیوں ہمیں پاکی چاہیے؟ اس لیے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہیں. دیکھیں، ہم کہتے ہیں اللہ پاک نے حکم دیا ہے، پنجابی میں بھی ایسے کہا جاتا ہے کہ بھئی اللہ پاک کا حکم ہے. تو ہر جگہ پر اللہ پاک جب ہم کہتے ہیں تو اللہ پاک جو ہیں وہ ہم سے محبت کرتے ہیں. ہم ایمان والے ہیں، ہم اللہ پاک سے محبت کرتے ہیں. اگر آپ کا بیٹا جس سے آپ بہت پیار کرتے ہیں، ننھا منھا بچہ ہے، وہ کہیں جو ہے کیچڑ وغیرہ میں گر گیا، یا کہ باتھ روم میں گر گیا، نجس ہو گیا، یا ڈائپر اس کا لیک کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں اب یہ بچہ دوڑتا ہوا آپ کے پاس آیا، آپ کی گودی میں چڑھنا چاہتا ہے، اور آپ نہا دھو کے جمعہ پڑھنے کے لیے، عید پڑھنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ بچہ آپ کے پاس آ گیا. آپ فوراً اس بچے کو کہیں گے نہیں 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 بچہ میرے پاس نہیں آؤ. اس کی امی سے کہیں گے کہ بھئی اس کا ڈائپر چینج کر دیں، اس کو صاف ستھرا کر دیں، اس کو پاک کر دیں تاکہ میں اس کو پیار کروں. تو بالکل اسی طرح اللہ پاک ہے، اور اگر ہم اللہ کا قرب چاہتے ہیں، اللہ کی محبت چاہتے ہیں، تو ہمیں پاک ہونا پڑے گا. اس کے بغیر کام نہیں چلے گا. بغیر پاکی کے اللہ ہمیں کیسے قریب کر لیں گے، ہے جی؟ تو ہم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں. تو چنانچہ اللہ پاک سے اگر محبت کرنی ہے تو بھئی ہمیں پاک ہونا چاہیے. اب طہارت بدن از نجاست، یعنی کہ جو بھی چیز بدن ہے، بدن کے ساتھ ہے، یا بدن جس سے ٹچ کرے گا، اس ساری چیز کے اندر طہارت ہونی چاہیے، یہ صاف ستھری ہونی چاہیے. اب مسئلہ آج کل یہ ہے کہ مدارس عربیہ سے ہمارا تعلق نہیں ہوتا، اور دینی تعلیم ہمیں اسکول کالجز میں پڑھائی نہیں جاتی، اور اس وجہ سے ماں باپ کو بھی اکثر دینی تعلیم کا پتہ نہیں ہوتا، انہوں نے بھی تعلیم نہیں حاصل کی ہوتی، تو وہ بچوں کو صحیح سکھا نہیں سکتے. حالانکہ آپ دیکھیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شروع میں ڈائپر پہنتا ہے، گندگی میں لت پت ہوتا ہے، ماں اس کو دھوتی رہتی ہے، صاف کرتی رہتی ہے. ایک وقت آتا ہے کہ اس بچے کو ٹوائلٹ ٹرین کیا جاتا ہے
کہتے ہیں جی ٹوائلٹ ٹریننگ کا ٹائم آ گیا، اس کی ایج آ گئی، اب بچہ انڈرسٹینڈ کرتا ہے، ماں اس کو سکھاتی ہے کہ بچہ ٹوائلٹ کیسے یوز کیا جاتا ہے، باتھ روم کیسے جاتے ہیں۔ کیا اس میں صرف اس کو باتھ روم کرنے کا طریقہ سکھائے گی؟ باتھ روم تو وہ پہلے دن سے کر رہا ہے، وہ تو ایک نیچرل انسٹنکٹ ہے کہ وہ بچے کو پیشاب بھی آئے گا، اس کو جو ہے پخانہ بھی آئے گا۔ لیکن یہاں اصل جو چیز سمجھانے والی ہے وہ تو یہ ہے کہ بھئی یہ نجاست ہے، یہ پیشاب پخانہ ہے، اور اس سے پاک کیسے ہونا ہے، صاف کیسے ہونا ہے، یہ اصل چیز سمجھانے والی بات ہے۔ اب ماں نے جو ہے اس کو اگر ٹوائلٹ باؤل کو پریس کیسے کر دیا اور اس پہ سیٹ پہ کیسے بیٹھ گئے اور جو ہے کس طرح سے کر لیا، یہ تو چلو ٹھیک ہے اس نے سیکھ لیا۔ لیکن جس بچے کو ماں نے شرعی احکامات نہیں سکھائے، اس بچے کو تو کبھی بھی جو ہے ٹوائلٹ ٹریننگ نہیں ہوئی۔ اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ بڑے بھی ہو جاتے ہیں، ان کو ٹوائلٹ ٹریننگ نہیں ہوتی پراپر، ان کو باتھ روم یوز کرنا ہی نہیں آتا ہے نا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے بچے ہوتے ہیں کھڑے ہو کے پیشاب کر رہے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، بیٹھ کے کرتے ہیں، کھڑے ہو کے کریں گے پیشاب نجس چیز ہے، آپ کے کپڑوں کے اوپر لگے گا، خراب ہو گا، ناپاک ہو جائے گا، اور جو ہے آپ کی نماز بھی نہیں ہوگی، آپ کی عبادت بھی قبول نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ سے پیار بھی نہیں کریں گے۔ لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہے کیونکہ ان کو ٹوائلٹ ٹریننگ نہیں ہوئی۔ استنجا کرنے کا صحیح طریقہ بھی نہیں آتا، غسل کا بھی نہیں پتہ۔ بعض اوقات بچیاں ایسی بھی ہمیں سننے میں آئیں کہ وہ شادی کا وقت قریب آ گیا تو اب وہ کہتی ہیں کہ بھئی ساس تانا دے گی، اس کو غسل کرنا ہی نہیں آتا، چلو اس لیے جو ہے میں نے کہا میں سیکھ لوں، تھوڑے سے مجھے مسئلے مسائل سکھا دیں تاکہ ساس کو جواب دے دوں۔ بھائی اللہ کی بندی، اس وقت تو اپنی نیت ٹھیک کرو، اس وقت تو یہ سوچو کہ میں ساس کے لیے نہیں دین سیکھ رہی، بلکہ میں اللہ کے احکامات عمل کے لیے سیکھ رہی ہوں تاکہ میرا اللہ مجھ سے محبت کرے، اللہ مجھ سے راضی ہو، میری عبادت قبول ہو جائے۔ تو یہ ایک بہت بڑا فرق ہے، اور اس وجہ سے بھئی ہم اس کا تکرار بھی کر لیتے ہیں۔ غسل ہے، اور غسل کے جو واجب ہونا ہے وہ جو ہے اگر ہو گیا ہے تو اب کم از کم آپ نے جو ہے 3 فرائض کو یاد رکھیں کہ غسل کرنے کے 3 فرائض یہ ہیں کہ آپ نے جو ہے غرارہ کرنا ہے، یعنی کہ 3 مرتبہ آپ کلی کریں اچھی طریقے سے جو حلق تک پانی آپ کا چلا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ناک کے اندر پانی کا ڈالنا، جو کچی یہ ناک کا حصہ ہے، ایک پیچھے ہڈی ہے جو پکی ہڈی ہے، اور یہ کچی ہڈی ہے یہاں پر، جس کو ناک کو ہلائے بھی رہی تو یہ ہل جاتا ہے، تو یہ کچی ہڈی ہے، تو یہاں تک کم از کم پانی کا اندر جانا، اور انگلی کے ساتھ بھی اگر آپ اس کو صاف کر لیں گے تو یہ بھی ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے غرارہ کرنا، اور یعنی کہ اچھی طرح کلی کرنا، غرارے والی حلق تک جائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ناک میں پانی کا ڈالنا، اور تیسری بات یہ ہے کہ پورے جسم کے اوپر پانی کا بہانا تاکہ بالکل جو ہے جسم صاف یعنی کہ پاک ہو جائے۔ اب اس میں مل مل کر دھونا ہے، ناف جو ہے بیلی بٹن اس کے اندر بھی پانی کو ڈالنا ہے، کانوں کے اندر کے حصے کو بھی پانی کے ساتھ تر کرنا ہے، اور اگر گندے ہوئے بال ہیں یا ایسی سچویشن ہے تو لمبے بال ہیں، ان سب کو اچھی طرح دھونا ہے، اور اس کے ساتھ بندہ پاک اور صاف ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اگر عورتوں نے زیور پہنا ہوتا ہے تو اس زیور کے بالیوں کو ہلا کر بھی اندر سے سوراخ کے اس کو بھی پانی کو پہنچانا ہے، اور جو ہے اسی طرح ہاتھ کے ناخن ہیں، اگر لمبے لمبے ناخن ہیں تو ان کو بھی آپ نے ایک تو کاٹنے چاہیے ناخن، اور دوسرا اس کے نیچے سے میل کو ہٹا کر تاکہ وہاں تک بھی پانی چلا جائے۔ اور اگر ناخن کے اوپر پالش لگی ہوئی ہے تو بھئی پالش جو ہے وہ اتارنی پڑے گی اب پاک ہونے کے لیے، تاکہ جو ہے یہ پانی وہاں تک پہنچ جائے۔ اور اگر لپسٹک ہے تو آج کل لپسٹکس بھی ایسی آتی ہیں جو کور کر دیتی ہیں، تو لہٰذا لپسٹک کو بھی اتار کر پاک ہونا پڑے گا، صاف ہونا پڑے گا۔ اور خاص طور پر لپسٹک آج کل جو ہے وہ حرام میٹیریل کی بنی ہوئی بھی آتی ہیں، ان کا بھی خیال رکھنا پڑے گا۔ تو یہ تو ہے حد سے اکبر یعنی بڑا اگر جو ہے نجاست لگ گئی تو اس سے پاک ہونے کا طریقہ بتا دیا گیا، اور ان شاء اللہ تعالیٰ وقفہ کرتے ہیں، اس سے آگے بات کو پھر لے کے چلیں گے تاکہ بالکل ہم پاک اور صاف ہو جائیں۔ اب جو ہے جہاں ہم نے غسل کا طریقہ سیکھ لیا، اب ہم تھوڑا سا جو ہے استنجا سے متعلق بات بھی کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ روزمرہ کی چیز ہے۔ اگر کوئی بندہ بیت الخلاء جاتا ہے اور اس کو
پخانہ یا پیشاب کی حاجت ہوتی ہے، اور اس کے بعد آپ نے اچھی طرح جب باتھ روم وغیرہ سے فارغ ہو جاتے ہیں میک شور کر لیتے ہیں کہ بعض اوقات جو ہے پیشاب کے قطرے گر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی گرنا بند ہو جائیں۔ جب یہ گرنا بند ہو جاتے ہیں تو اب جو ہے طریقہ کار یہ ہے کہ یا تو مٹی کے ڈھیلے استعمال کیے جائیں، جو کہ یہاں پر ممکن نہیں ہے، چنانچہ پیپر ٹوائلٹ یوز کیا جاتا ہے، اور پیپر ٹوائلٹ سے آپ نے اچھی طرح پیشاب اور پخانے کی جگہ کو 3 مرتبہ صاف کر لیں، اور ایسے طریقے سے صاف کریں کہ دوسری جگہ سپریڈ نہ کر جائے۔ جب آپ کو تسلی ہو گئی کہ اب جو ہے پیپر پہ نشان نہیں آ رہا، تو اس کا مطلب ہے صاف ہو گیا۔ عام طور پہ 3 دفعہ میں یہ ناپاکی دور ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ نے پانی لینا ہے اور پانی کے ساتھ استنجا کرنا ہے۔ اب ایک بیسک رول ہے کہ کوئی چیز بھی پاک کرنی ہو تو پاک چیز سے ہی وہ پاک ہوتی ہے۔ طاہر متطہر، یعنی وہ پانی بھی پاک ہونا چاہیے اور پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھنی چاہیے۔ کچھ چیزوں میں پاک کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، پانی کے اندر ہوتی ہے، چنانچہ آپ نے پانی کا استعمال کیا، اور یہ پانی 3 دفعہ اگر آپ کسی چیز کو دھوتے ہیں تو پانی بہانے سے وہ چیز پاک ہو جاتی ہے۔ شریعت نے جو ہے ایک رولنگ دی ہوئی ہے کہ 3 دفعہ دھوئیں۔ اب استنجا بھی ہم نے 3 دفعہ کرنا ہے۔ کیسے 3 دفعہ کریں گے؟ بھئی آپ نے پہلی دفعہ جو ہے استنجا جب کیا تو پانی ڈالا آپ نے اور ہاتھ سے آپ نے صاف کر لیا۔ اچھا، آپ نے ایک دفعہ جب تسلی کر لی کہ صفائی ہو گئی، اب آپ کو چاہیے کہ اپنا ہاتھ اس طرح سے رکھتے ہوئے آپ ہاتھ کے اوپر پانی ڈالیں اور ہاتھ کو بھی صاف کر لیں، تو تھوڑا سا اپنے جسم سے دور کر کے اس کو صاف کر لیں۔ جب وہ صاف ہو گیا، ایک دفعہ آپ کا استنجا ہو گیا، اب دوسری دفعہ استنجا کریں گے اسی طرح دوبارہ، اور اس کے بعد پھر ہاتھ کو بھی صاف کریں گے، کیونکہ بعض اوقات وہ مقام جو ہے وہ تو صاف ہو گیا لیکن ہاتھ پہ گندگی اور نجاست لگی رہ جاتی ہے۔ جب تک ہاتھ دوبارہ صاف نہیں ہو جاتا آپ کا کاؤنٹنگ پوری نہیں ہوگی۔ ایک دفعہ کیا آپ نے، اسی طرح 2 دفعہ کیا، تیسری دفعہ جب آپ نے کر لیا الحمدللہ، اب آپ جو ہے استنجا سے فارغ ہو گئے۔ جب فارغ ہو جائیں تھوڑی دیر بیٹھے رہیں تاکہ پانی کے قطرے وغیرہ دور ہو جائیں۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے، اگر آپ کا ٹوائلٹ باؤل اس قسم کا بنا ہوا ہے کہ جس میں نیچے سے سپلیش ہو سکتے ہیں، کوئی نجاست آ سکتی ہے، تو ایسی صورت میں پانی بہانے سے پہلے ہی آپ بے شک جو ہے تھوڑا سا اپنے آپ کو ریز کریں اور جو ہے پانی ٹوائلٹ باؤل کا بہا دیں تاکہ نیچے سے بھی نجاست چلی جائے۔ اب آپ جب دھوئیں گے چھینٹیں جو ہے وہ آپ کو ناپاک نہیں کریں گی، اور ویسے تو چھینٹیں آنی بھی نہیں چاہیے۔ اور دوسری چیز یہ بھی ہے کہ اگر آپ باتھ روم میں جب بیٹھے ہیں تو آپ کو پہلے سے ہی جو ہے ٹوائلٹ پیپر اس میں سپریڈ کر دینا چاہیے تاکہ نیچے کا سپلیش آپ کو پانی جو ہے وہ آپ کو ناپاک نہ کر دے۔ تو یہ چند چیزیں ہیں کہ آپ نے خیال رکھنا ہے، اور اسی طرح باتھ روم کرتے ہوئے آپ کے ٹانگوں کے سائڈوں کے اوپر بھی پانی جو ہے کوئی نجاست نہ چلی جائے، اس کا بھی خیال رکھیں۔ بیسیکلی چھینٹوں کا خیال رکھنا بے حد ضرورت ہے۔ اب اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ نے باتھ روم جب جا رہے ہیں تو آپ کے پاس جوتا ہونا لازمی ہے، کیونکہ باتھ روم کا پورا ماحول جو ہے وہ ناپاک ہے، اور جوتا بھی ناپاک نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ناپاک ہے، کسی نے صفائی صحیح نہیں رکھی ہوئی، تو میک شور کر لیں کہ خشک ہونا چاہیے۔ اگر جوتا گیلا ہے تو اب یہ اس کے اندر چانس ہے کہ یہ ناپاک ہو سکتا ہے، تو لہٰذا دھیان رکھنا چاہیے۔ اور دوسری بات ہے جوتے کا تلا جو ہے وہ بھی موٹا ہونا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ باتھ روم کا پانی آپ کے جوتوں کے ساتھ آپ کو ناپاک کرتے۔ اور اسی طرح اگر بعض لوگوں نے باتھ رومز میں کارپٹ بچھائی ہوتی ہیں تو کارپٹس کے اوپر بھی خیال رکھنا ہے کہ آپ نے گیلے پاؤں نہیں رکھنے، اور کارپٹس کے اوپر اگر تولیے ڈال دیتے ہیں تو اس سے بھی وہ جگہ جو ہے صاف رہے گی اور آپ استعمال کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ تو کچھ ایسی احتیاط ہیں جن کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ آج کے چھوٹے سے پروگرام میں ساری تفصیلات بتانا بے حد مشکل ہے۔ بعض اوقات جیسے مثال کے طور پر ٹینکی سے پانی ٹپک رہا ہوتا ہے تو آپ کے اوپر گر رہا ہوتا ہے۔ اب یہ انسان کو باتھ روم شروع کرنے سے پہلے اپنی انوائرمنٹ کو چیک کرنا ہے کہ یہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں۔ میں بس اتنی سی بات کیا ہے کہ آگے چلتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 آدمیوں کو قبر کا عذاب ہوتے ہوئے آپ نے دیکھا، ان میں سے ایک چغل خوری کرنے والا اور دوسرا وہ جو پیشاب کے چھینٹوں کی احتیاط نہیں کرتا تھا۔ اب اندازہ کریں
کہ اس بات کی وجہ سے اس کو عذاب جو ہے اللہ تعالیٰ قبر کا دے رہے ہیں، تو بھئی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حفاظت سے رکھے، اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں پاک اور صاف رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس قسم کے احتیاط کرنے کے بعد اب یہ ہے کہ آپ نے باتھ روم کا طریقہ بھی سیکھ لیا، آپ نے غسل کا طریقہ بھی سیکھ لیا۔ یہاں میں ایک موٹا سا آپ کو نقطہ سمجھاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر جو ہے خشک جگہ ہے اور آپ کے ہاتھ بھی خشک ہیں، آپ نے اس کو ٹچ کیا، تو اب اگر خشک چیز خشک کو ٹچ کر رہی ہے تو ناپاکی جو ہے ٹرانسفر نہیں کرے گی، کیونکہ ناپاکی ٹرانسفر ہو گئی تو بھئی اب آپ کو پاک ہونا پڑے گا، صاف ہونا پڑے گا۔ اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ایک چیز جو ہے کوئی بھی ناپاک ہے اور وہ گیلی ہے، تو خشک چیز جو پاک ہے اس نے اس کو ٹچ کیا، وہ خراب کر دیا۔ اب اس سارے فارمولے کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے یہ سوچنا ہے کہ بھئی اگر مثال کے طور پر میں نے لائٹ بٹن کو بند کیا اور میرے ہاتھ گیلے ہیں، اور میں نے لائٹ بٹن کو بند کیا، وہ خشک تھا، تو وہاں باتھ روم میں آنے والے دوسرے لوگوں نے بھی لائٹ بٹن کو ٹچ کیا تھا، آپ کو نہیں معلوم کہ اس نے کیا کیا، تو ناپاکی ٹرانسفر ہو گئی۔ ڈور کا ہینڈل ہے، آپ کے ہاتھ جو ہے وہ گیلے ہیں اور ہینڈل خشک ہے، آپ نے ٹچ کیا، ناپاکی ٹرانسفر ہو گئی۔ تو لہٰذا جو ہے باتھ روم کے بعد آپ کے پاس یا تو ٹیشو پیپر ہونے چاہیے جس سے آپ اپنے آپ کو خشک کر لیں، یا اگر گھر ہے تو بھئی تولیہ ہونا چاہیے کہ جہاں پر آپ نے اپنے آپ کو ڈرائی کر لیا۔ اسی طرح جوتے ہیں، وہ بھی آپ نے میک شور کرنا ہے کہ میں کون سی جوتا پہن رہا ہوں۔ گیلا جوتا ہے تو بھئی اس میں سے جو ہے ناپاکی آ سکتی ہے۔ گیلے پاؤں ہیں اور آپ ٹوائلٹ کے باہر یعنی باتھ روم سے باہر آپ اگر پاؤں رکھ رہے ہیں، بھلے ڈرائی کارپٹ ہے یا ڈرائی فلور ہے، ناپاک ہو گیا آپ کا، ہے نا۔ تو ان سب چیزوں کو خیال رکھنا ہے۔ آپ اگر کوئی تھوڑا سا پیپر لے کر آپ اپنے پاؤں کے تلوے جو ہیں وہ صاف کر لیں، ڈرائی کر لیں اس کو، جب ڈرائی ہو جائیں گے تو الحمدللہ آپ آرام سے باہر آ سکتے ہیں۔ تو یہ تو بات ہو گئی اب بدن کی پاکی سے متعلق۔ اس کے بعد اگلی چیز ہے کہ اب آپ نے بدن کے اوپر جو لباس پہننا ہے وہ بھی پاک ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، آپ اپنے کپڑوں کو بھی پاک کر لیں۔ اب کپڑوں کو پاک کرنے کا بھی یہی طریقہ ہے کہ اس کے اوپر کسی قسم کی نجاست نہ لگی ہو۔ نجاست لگی اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو بھائی نجاست کی حالت میں اللہ کے سامنے کیسے کھڑے ہو جائیں گے؟ اور کپڑے کو صاف پاک کرنے کے لیے بھی وہی فارمولہ ہوگا کہ 3 مرتبہ آپ اس کو دھوئیں گے اور نچوڑیں گے۔ 3 مرتبہ نچوڑ کے آپ اس میں سے پانی نکال دیں گے، پھر دوبارہ دھوئیں گے، پھر دھوئیں گے۔ تو جب یوں کریں گے تو یہ کپڑا پاک ہو جائے گا۔ لیکن شرط کیا ہے کہ کپڑا جو ہے وہ بھی پاک پانی سے دھویا جائے۔ اگر اور اتنا ہو کہ نچوڑ، اب کوئی بندہ جو ہے واشنگ مشین اور ڈرائر استعمال کرے تو بہت اچھی بات ہے کہ اس طریقے سے وہ میک شور کرے کہ واشنگ مشین 3 مرتبہ آپ کے پانی جو ہے اس کو ڈرین کرتی ہے آؤٹ، اور اس کے بعد جو ہے نچوڑ دیتی ہے۔ بہت اچھا یہ پاکی اس سے حاصل ہو سکتی ہے۔ اور جب آپ کے گیلے گیلے کپڑے ہیں، آپ اس کو نکال کر اگر کسی ایسی جگہ رکھتے ہیں جہاں ناپاک ہو سکتا ہے، وہ ڈرائی جگہ ہے، آپ نے وہاں گیلا کپڑا رکھا، ناپاک ہو گیا۔ تو اس چیز کا بھی خیال کرنا ہے۔ آپ بعد میں استری کرنے کھڑے ہوئے اور استری کے اوپر جو پانی ڈال رہے ہیں وہ معلوم ہوا کہ ناپاک ہے، تو آپ نے اس کا خیال نہیں رکھا ہے جی، تو اب وہ ناپاک پانی سے آپ کے کپڑے جو ہے ان کے اوپر چھینٹیں پڑ گئیں۔ اچھا، اسی طرح جو ہے وضو کرتے ہوئے بھی آپ نے دھیان کرنا ہے کہ چھینٹیں آپ کے اوپر نہ آتی رہیں۔ نیکسٹ تھنگ آ جاتی ہے کہ طہارت طعام، کیونکہ اب یہ بھی بدن سے تعلق ہے اس کا بھی، کہ آپ بدن پہ چیزیں ڈال رہے ہیں۔ کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، فرمایا کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ معلوم ہوا کہ پاکیزہ کھائیں گے تو نیک اعمال خود بخود نکلیں گے۔ آج شکایت کرتے ہیں بچے نافرمان ہیں، بچے گناہوں میں لگے ہوئے ہیں، انٹرنیٹ کی بیماریاں ہیں، آپ نے ان کو پاک کھلایا ہی نہیں ہے، تو کیسے اب یہ بچے جو ہے اچھے اچھے اعمال کریں گے؟ جی میرا بچہ قرآن نہیں پڑھتا، میرا بچہ جو ہے نماز نہیں پڑھتا، فلاں نہیں کرتا۔ بھئی آپ نے اس کو پاک چیزیں کھلانی ہیں۔ اب پاک چیزیں کیا مطلب ہے؟ سب سے پہلی بات ہے کہ رزق حلال کمائیں۔
رزق حلال ہوگا تو پاکی ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ہر وہ چیز جو شرعاً حلال ہے وہ استعمال کرنی ہے، اپنی عقل سے نہیں آپ نے حلال کر لینا۔ جی گوشت ہے تو بھئی اب یہ حلال جانور بھی ہو اور اس کا ذبح بھی جو ہے وہ حلال طریقے سے ہو، تب تو یہ جو ہے حلال ہو جائے گا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جب پکا رہے ہیں تب بھی آپ دھیان رکھیں، پکانے والا جو ہے وہ بھی طہارت کا خیال رکھے۔ اب آپ ریسٹورانٹ جاتے ہیں، وہاں لکھا ہوتا ہے بھئی امپلائیز مسٹ واش ہینڈز، اور وہ امپلائی گیا، اس نے طہارت باتھ روم کیا اور واپس آیا اور اس نے آ کے کوکنگ شروع کر دی، اس کا ہاتھ صاف ہی نہیں ہے، اس نے تو ہینڈ واش ہی نہیں کیا۔ تو حالانکہ یہ ہائیجینک بات نہیں ہے کہ گورنمنٹ کا حکم ہے کہ بھئی امپلائیز مسٹ واش ہینڈ، بس یہ تو آپ کی بات ہے کہ بھئی اس کو طہارت کے مسائل بھی آتے ہیں کہ نہیں آتے۔ تو لہٰذا ایسی دکانوں سے چیزیں خریدیں جہاں پر نیک لوگ کام کرتے ہوں اور اس کے مالک نیک ہو اور ان کو طہارت کے مسائل کا پتہ ہو۔ اور ہم نے تو یہاں تک دیکھا کہ بے نمازی کا کھانا بھی ہمارے بزرگ کھانا پسند ہی نہیں کرتے تھے کہ بے نمازی کا کھانا کیسے کھائیں جی، وہ تو جو ہے احتیاط ہی نہیں کرتا۔ تو اس چیز کا بھی خیال رکھنے والی بات ہے کہ جو ہے اگر آپ گھر میں ہیں تو آپ اگر وضو کر لیں گے اور نماز پڑھیں گے تو آپ کے کھانے کے اثرات میں تبدیلی آ جائے گی۔ ایسا بھی دیکھا کہ بعض اوقات جو ہے کھانے کی بے احتیاطی کی وجہ سے بڑے بڑے نقصان ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ ایک بچے نے ایک مدرسے میں قرآن مجید ناظرہ پڑھنے کے لیے داخلہ لیا۔ استاد نے بڑی شفقت فرمائی اور اس بچے کو ناظرہ قرآن مجید پڑھانے کی کوشش کی۔ یہ بچہ پڑھتا تھا اور بھول جاتا تھا، پڑھتا تھا پھر بھول جاتا تھا۔ کم از کم 1 سال تک وہ لگے رہے کہ بھئی اس کو کسی طرح قرآن پڑھایا جائے، حالانکہ یہ بچہ ٹیلنٹڈ تھا اور جو ہے باقی اپنی اسکول کی ایجوکیشن وغیرہ کو صحیح کر رہا تھا۔ ماں باپ بھی بڑے مایوس ہو گئے، اداس ہو گئے، استاد بھی محسوس کرنے لگ گیا کہ بھئی یہ بچہ کیوں نہیں پڑھ رہا۔ بالآخر پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ہوئی، اس میں جو ہے اس بچے کے صبح سے لے کے شام تک کے معمولات کو ڈسکس کیا گیا کہ صبح کیا کرتا ہے، پھر کیا ہوا۔ بچے سے بھی علیحدہ سے پوچھا گیا کہ بچہ آپ سارا دن کیا کرتے ہیں، تو وہ کہنے لگا ہاں مجھے امی ابو گفٹ بھی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم پڑھو گے بیٹا تو ہم آپ کو گفٹ دیں گے۔ تو پوچھو کیا گفٹ دیتے ہو؟ تو اس نے پھر جو یہ اس قسم کے ریسٹورانز ہیں، میک ڈونلڈ ہے، KFC ہے اور اس قسم کے نام اس نے لیے، کہنے لگے جی وہ مجھے وہاں لے جاتے ہیں اور مجھے کھانا کھلاتے ہیں، خوش کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ بیٹا آپ جو ہے قرآن پڑھو، ہمارا جی چاہتا ہے کہ آپ قرآن پڑھو گے تو آپ کو ہم آپ کی بات مانیں گے۔ تو میں پھر جو بھی ہوتا ہے اس کے مطابق میں ان سے فرمائش کرتا ہوں، تو وہ کبھی مجھے کہیں لے جاتے ہیں، کبھی کہیں لے جاتے ہیں۔ اب استاد کو بات سمجھ میں آ گئی، اس نے کہا اچھا تو یہاں بات اصل میں اٹکی ہوئی ہے۔ ماں باپ کو پھر سمجھایا کہ دیکھو اگر آپ اس کو حلال طیب کھلائیں گے تو بچے کے لیے قرآن مجید کو اپنے سینے میں محفوظ کرنا ممکن ہوگا۔ اگر ناپاک چیزیں کھلا رہے ہیں تو یہ کیسے پاسبل ہے؟ اب ماں باپ کو بھی کلک ہوئی بات، یہ بات تو واقعی جو ہے ہمارے سے غلطی ہو رہی ہے۔ تو دونوں نے پھر یہ وعدہ کیا اور کہ اب ہم گھر کا کھانا بنائیں گے، گھر کا کھلائیں گے اور جو ہے نا حلال کا خیال رکھیں گے۔ تو خیر استاد نے اس کو جو ہے اس طرح سے ہدایات کر کے بھیج دیا۔ آپ اندازہ کریں کہ ماں باپ نے اس کا خیال رکھا اور یہی بچہ جو ہے کچھ عرصے کے بعد قرآن مجید مکمل جو ہے ناظرہ اس نے کر لیا۔ اتنی سپیڈ سے اس بچے کا پھر وہ ناظرہ ٹھیک ہوا کہ استاد بھی حیران ہو گیا، ماں باپ بھی حیران ہو گئے، اور ہم بھی جب اس قصے کو سنتے ہیں تو ہمیں بھی بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ کھانا کھانے کے ایسے اثرات۔ اور اسی طرح جو ہے اگر مشتبہ مال ہوتا ہے تو اس کے اثرات بھی ہوتے ہیں، اور بعض اوقات انسان ایسے کانٹریکٹ کر لیتا ہے جو غلط ڈیلز ہوتی ہیں، ان کے بھی اثرات ہوتے ہیں۔ بعض اوقات کھانا جو ہے وہ کسی ظلم کے ساتھ آیا ہوتا ہے، انفیئر سچویشنز ہوتی ہیں۔ بہرحال یہ تو ایک تقوی کی پھر کوئی انتہا نہیں ہے، اگر انسان ان چیزوں کا خیال کر سکتا ہے تو ضرور کرے، اور جو ہے
جتنی بھی پاکی حاصل کرے وہ کم ہے، کوشش میں لگا رہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کی نیت کو دیکھتا ہے، نیت کیا ہے، ہم کم از کم نیت تو کریں کہ ہم نے پاک صاف زندگی گزارنی ہے۔ اللہ ہمیں توفیق بھی عطا فرمائیں گے، ناممکن نہ سمجھیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ماشاءاللہ نیکی کی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ ہمیں بھی توفیق دے گا۔ اور کچھ نہ ہوگا تو ہم قیامت کے دن یہی کہیں گے، اللہ ہم کوشش کرتے رہیں، ہم کمزور تھے، آپ ہم پہ رحم کر دیں، ترس کھا لیں، اللہ مہربانی فرما دیں گے۔ بات چل رہی تھی طہارت کی۔ طہارت اس لیے ضرورت تھی کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، اللہ تعالیٰ پاکی کو پسند فرماتے ہیں، اور پہلا درجہ یہ تھا کہ ہم کم از کم اپنے بدن اور بدن سے لگنے والے کپڑے اور جو ہے جس جگہ عبادت کر رہے ہیں، جس جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو ہے جو مال ہم یعنی کہ کھانا پینا جو چیز کھا رہے ہیں، جو رزق کما رہے ہیں، یہ سب کا سب پاک اور صاف ہونا چاہیے۔ اور اس کے اندر ظاہری پاکی بھی ہونی چاہیے، اور اللہ کے جو احکامات کے مطابق پاکی حاصل کرنی ہے وہ بھی ہونی چاہیے۔ اب آگے ہم چلتے ہیں، دوسرا درجہ وہ یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ تم چھوڑ دو وہ گناہ جو ظاہر میں کرتے ہو یا پوشیدہ کرتے ہو۔ انسان پبلکلی بھی گناہ کرتا ہے جو بہت بولڈ ہو جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ مجھے کون روک سکتا ہے، مجھے کون دیکھتا ہے، ہاں جی، وہ اپنے آپ کو بس سمجھتا ہے میں جو چاہوں میں کر سکتا ہوں، آئی ول ڈو وٹ آئی لائک ٹو ڈو۔ تو یہ ایک نیچر ہے انسان کی، وہ ایسا سمجھ کے گناہوں کو اختیار کر لیتا ہے۔ تو یہ ظاہری گناہ ہے، اور یہ بڑی بات ہے کہ وہ ظاہراً گناہ کر رہا ہے، بلکہ وہ گناہوں کو پروپیگیٹ کر رہا ہے، لوگوں کو جو ہے وہ قائل کر رہا ہے کہ گناہ کرنے میں کچھ نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں میں ڈر خوف ہوتا ہے اور وہ چھپ چھپ کے گناہ کرتے ہیں۔ تو اب دونوں صورتوں میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، کہ اے انسانوں تمہاری بغاوت یعنی تمہارے گناہ تمہاری اپنی جانوں پر۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو تو ہمارے کیے ہوئے گناہوں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کی خدائی تو بہت بڑی خدائی ہے، یہ ساری مخلوق اللہ کی نافرمان بن جائے گی تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، تو ہمارا ہی نقصان ہو جائے گا۔ اب وجہ کیا ہے؟ گناہ کے بارے میں یوں کہا کہ یہ زہر کی مانند ہے۔ آپ اگر زہر خود سے لے لیں، کوئی زبردستی کھلا دے، جی کوئی بغیر بتائے آپ کو دے دے، جی کسی طرح سے بھی زہر آپ کے اندر چلا جائے، اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ تو اب جو ہے اگر ہم خود گناہ کریں یا دوستوں کی وجہ سے ہم نے گناہ کیا یا انجانے میں گناہ ہو گیا، اس لیے جب ہم دعا مانگتے ہیں یا اللہ ہم نے اگر جان بوجھ کے گناہ کیا یا انجانے میں گناہ ہو گئے، سب کی توبہ کرتے ہیں۔ تو بھئی گناہ تو گناہ ہے، یہ تو ایک نجس چیز ہے، اور یہ جو ہے زہر کی مانند ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہاں گناہ نجاست کی مانند بھی ہے، نجس ہے۔ یہ ایسے ہے کہ آپ کو گندگی لگ گئی، خود سے لگا لی، یہ بے احتیاطی سے لگ گئی، کہیں بیٹھ گئے پتہ بھی نہیں چلا، اور جو ہے نجاست لگ گئی۔ تو اب یہ نجاست جو ہے گندگی ہے، اس سے ناپاکی ہو جاتی ہے۔ اچھا، نجاست جب ہوتی ہے تو اس کی بدبو بھی آتی ہے۔ فرشتوں کو انسان کے گناہوں کی وجہ سے بدبو محسوس ہوتی ہے۔ کہتے ہیں موت کے فرشتے جب آتے ہیں انسان کے بدن کو سونگھتے ہیں، ان کو بدبو آتی ہے، اس کے مطابق وہ اس کی روح کو قبض کرتے ہیں۔ اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے جسم سے خوشبو آتی ہے۔ بہت دفعہ ہم نے سنا فلاں نیک آدمی فوت ہوا، اس کی قبر سے بھی خوشبو آ رہی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اس کی کرامت کو دکھاتے ہیں اور ظاہراً اس کی قبر سے بھی خوشبو کو جاری فرما دیتے ہیں، تاکہ اللہ کے بندوں سے لوگ بھی پھر محبت کریں اور پہچان لیں کہ یہ اللہ کا ولی ہے۔ تو اس طریقے سے یہ خوشبو پیدا ہو جاتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جو ہے گناہ نجاست ہیں، اور نجاست جو ہے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تو چاہتے ہیں پاک صاف ہونا چاہیے بندے کو، تو پاکی کو اختیار کرنا چاہیے۔ تو اسی لیے کہا کہ ظاہراً اور چھپے ہوئے گناہ یعنی باطن کے گناہ، اخلاقی بیماریاں ہیں، ان سب سے اپنے آپ کو پاک کرو، صاف اور ستھرا کرو۔ اچھا، اسی لیے جو ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک آدمی ہے وہ جا رہا ہے اور کسی نامحرم کی طرف دیکھ رہا ہے، اب اس کے آنکھوں پہ کوئی نجاست نظر نہیں آئے گی لگی ہوئی، ہو سکتا ہے تھوڑی دیر بعد وہ بھول بھی جائے کہ میں نے کسی نامحرم کو دیکھا تھا۔
لیکن اس کی پوائزن جو ہے وہ اس کو افیکٹ کر گئی، کیونکہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الناظر والمنظور کلاہما فی النار، کہ غیر محرم کا جسم دیکھنے والا مرد غیر محرم کو جسم دکھانے والی عورت دونوں جہنم میں جائیں گے۔ اب آپ دیکھیں اس کا افیکٹ ہوا کہ نہیں ہوا۔ حدیث پاک ہمیں بتا رہی ہے کہ بھئی ہمیں کپڑے کیسے پہننے چاہیے تاکہ دوسرے نہ دیکھ سکیں، ہے جی۔ اس لیے زیب تن کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ غیر محرم تو نہیں دیکھیں گے، کہیں ایسا تو نہیں کہ جو ہے کوئی بری نگاہ ہم پہ ڈال دے۔ آج کل جو ہے اوریانی کا تو طوفان برپا ہوا ہے، اسی لیے غفلت ہو گئی ہے، پتہ ہی نہیں چلا کہ بھئی اتنا زیادہ چیز ہو رہی ہے کہ ہر چیز نارم بن گئی ہے، اور بچوں کے اخلاق بھی بگڑ رہے ہیں، بچیاں بھی بے قابو ہو رہی ہیں، اور نئے نئے مختلف انداز سے جرائم سیکھے جا رہے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے کے نئے نئے طریقے جو ہے سیکھے جا رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ہے انسان کو نقصان پہ نقصان ہوا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے بعض بچیاں کہتی ہیں کہ بھئی قرآن مجید میں آپ بتائیں کہاں لکھا ہوا ہے کہ پردہ کرنا چہرے کا ضروری ہے۔ اچھا آپ بتائیں کہ جب حکم آیا تھا کہ پردہ کر لو تو کیا اس وقت صحابیات جو ہیں مومنین کے لیے یہ پردے کا حکم آیا تھا، تو کیا وہ ایسے جو ہے بڑے گلے والے کپڑے پہن کے پھرتی تھیں یا کیا کرتی ہوں گی؟ اللہ معاف کرے، میں تو ایگزامپل ہی نہیں دے سکتا۔ بھئی صاف ظاہر ہے کہ وہ جو ہے سر ڈھانک کے چلتی ہوں گی، کپڑے صحیح پراپر پہنتی ہوں گی، لیکن اللہ نے حکم دیا۔ اچھا کئی بچیاں ایسی بھی ہیں وہ کہتی ہیں پردہ تو آنکھ کا ہوتا ہے اور ہم تو بھئی اپنی نگاہیں پاک رکھتی ہیں۔ چلو بھئی آپ تو پاک رکھتی ہیں، لیکن کیا آپ کو دیکھنے والے جو ہیں وہ بھی اپنی نگاہوں کو پاک رکھتے ہیں؟ تو اب آپ مصیبت میں پڑ گئی نا بلا وجہ، کیونکہ ابھی ہم نے حدیث پاک پڑھی کہ دکھانے والا اور دیکھنے والا دونوں جہنمی ہیں، دونوں کا قصور ہے اس میں۔ اگر آپ اپنا دھیان رکھتی تو ایسا کبھی بھی نہ ہوتا۔ تو یہ ایک جو ہے باطنی بیماریاں۔ اچھا اسی طرح زبان کا جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغل خوری کرنا، گالی گلوچ دینا، اللہ اکبر، دوسروں پر آسانی سے بہتان باندھ دینا، ہے جی، یہ تو اتنا کامن چیز ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، جس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے جی۔ تو اب آپ دیکھیں کہ حالانکہ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی اثرات اللہ تعالیٰ نے کتنی اہمیت مومن کو دی ہے کہ وہ جب جو ہے کلمہ پڑھتا ہے، شہادت دیتا ہے، اللہ قبول فرماتے ہیں، اور جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ، اللہ اس کو جنت عطا فرما دیتے ہیں۔ اچھا اسی طرح زندگی میں جب نکاح ہوتا ہے، جب قبول کرتے ہیں تو اس وقت بھی زبان سے ہی یہ نکاح کیا جا رہا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ ایک دوسرے کے لیے محرم بن جاتے ہیں۔ تو کتنا بڑی بات ہے۔ اچھا اب اگلی چیز آ جاتی ہے کان سے گناہ۔ کانوں سے جو ہے موسیقی کا سننا، کچھ لوگوں کے تو گاڑی کے اندر آلریڈی آن میوزک ہوتا ہے، بس انہوں نے سٹارٹ کیا خود بخود میوزک بجنے لگ جاتا ہے۔ کچھ لوگ احتیاط والے ہوتے ہیں، وہ گانے جو ہے وہ تو نہیں سنتے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے اچھی چیز نہیں ہے، لیکن وہ نشید ایسی سنتے ہیں کہ جو میوزیکل ہوتی ہیں، تو بھئی اس کا بھی خیال رکھنا پڑے گا، کیونکہ یہ کانوں کا زنا ہے، اور یہ دل میں زنا کی خواہش پیدا کرتی ہے موسیقی۔ اور اس کے بارے میں مثال یوں ہے کہ جس طرح بارش برسنے سے زمین میں کھیتی پیدا ہوتی ہے، بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح جو ہے یہ زنا کی خواہشات کو پیدا کرتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی فرمایا کہ میری جو نبوت کا ایک مقصد ہے وہ یہ بھی ہے کہ آلات موسیقی کو میں ختم کر دوں، یعنی اس کا استعمال جو ہے لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ نہیں کیا جا سکتا، اس کو جو ہے نہ کیا جائے۔ تو بہرحال اسی طرح ٹیلی فون کی رنگ ٹونز ہوتی ہیں، اور لوگوں کو ٹیلی فون پہ بیٹھ کر باتیں کرنا، اور جو ہے لمبی لمبی نامحرم سے گفتگو کرنا، یہ کانوں کے ذریعے سے جو ہے گناہ ہے۔ تو حکم ہے کہ ظاہری گناہ اور باطنی گناہ، جس کی چند مثالیں بتا دی گئیں، ان سب کو چھوڑ دو۔ تو جب یہ بندہ اس کو چھوڑ دے گا تو اس کو طہارت، ایک درجے کی طہارت مل جائے گی۔ جس طرح رمضان المبارک میں جو ہے ہم نے نگاہوں کی بھی حفاظت کی، ہم نے زبان کی بھی حفاظت کی، کان کی بھی حفاظت کی، جسم کے اعضاء کی جو باطنی کیفیت ہے
اس کو ہم نے پریزرو کیا، دھیان کیا، تو اب دیکھیں کہ رمضان کے بعد الحمدللہ ایک طہارت محسوس ہوتی ہے، ایسے جیسے بندہ غسل کے بعد فریشنس فیل کرتا ہے، تو رمضان المبارک کے بعد بھی ایسی فیلنگ اکثر لوگوں کو محسوس ہوتی ہے اور بتاتے بھی ہیں کہ الحمدللہ ایک طہارت والی کیفیت ہوتی ہے۔ تو بہرحال اگر ہم اس کو پوری زندگی رکھیں گے، ہم پاک صاف رہیں گے، اللہ پاک ہم سے پیار کریں گے۔ اگلی تیسری لیول جو ہے طہارت کا ہے کہ طہارت دماغ از تخیلات، کہ انسان اپنی سوچ سے گناہوں کو اور جو ہے نکال دے، اس کا ذہن جو ہے وہ پاک اور صاف ہو جائے، پازیٹیو تھنکنگ ہو جائے، ہے نا، پیور تھنکنگ ہو جائے، اچھی تھنکنگ، صاف ستھری تھنکنگ۔ کچھ لوگوں کا دماغ غلط ہی کام کرتا ہے، ہر ایک کے بارے میں شک کرنا، ہر ایک کے بارے میں جو ہے بری بات ہے جی۔ اور کئی لوگ تو ایسے ہیں بیٹھ کے بس تھنک کرتے رہتے ہیں کہ گناہوں کے بارے میں، ایسے ایسے منصوبے بناتے ہیں کہ گناہ کیسے کرنا چاہیے، کیسے ہو سکتا ہے، کیسے پاسبل ہے جی۔ تو اکیلے بیٹھے ہوئے ان کے دماغ میں گناہوں کے منصوبے، دوسروں کو تکلیف پہنچانے کے منصوبے یہ بنائے جا رہے ہیں کہ بھائی فلاں جو ہے دوست جو ہے وہ ہمارے ساتھ ایسے ویسے کرتے ہیں، لہٰذا ان کے ساتھ ایسے۔ اچھا، اسی طرح ایک بندہ جالس ہے، حسد ہے، اب یہ حسد جو ہے یہ آگ کی طرح اندر بھڑک رہا ہے اور انسان بیٹھا سوچ رہا ہے اچھا یہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے، بہت بڑا ہے، اس کو فلاں خوبی ہے، اللہ کرے اس کی یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں، برباد ہو جائے، اور بس کچھ ایسا کیا جائے کہ اس کو ایسی بات کی جائے کہ یہ خود بھی جلتی رہے۔ ہاں جی، اب آپ بیٹھے ہوئے ایسے سوچ رہے اچھا اگلی دفعہ ملے گی میں ایسی بات کروں گی، بس دیکھنا پھر کیسے جلتی ہے۔ اب یہ منصوبہ بنایا جا رہا ہے، اگلی ملاقات میں پہلے سے تیار، اور اس نے بھی پہلے سے تیاری کی ہوتی ہے، اب وہ آئی اور اس نے آ کے اس سے بھی زیادہ جلی ہوئی بات کہہ دی۔ ہاں جی، اچھا کئی لوگ ہوتے ہیں پھر معلومات اکٹھے کر رہے ہوتے ہیں، پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے بارے میں کہا لا تجسسوا، اس کے پیچھے نہ پڑو، تجسس نہیں کرو، کہ کوئی تو کمزوری تو پتہ چلے نا، پھر میں دیکھوں کہ کیا کرتی ہوں۔ اچھا اب جو ہے یہ کیا ہے، خیال کے ساتھ جو ہے گناہ کرنا۔ اب ایک بات ہے کہ انسان جو ہے اس کو شیطان کے خیالات آ رہے ہیں اور شیطان کے خیالات یہ ہوتے ہیں کہ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، لیکن جس بندے نے شیطانی خیالات کو جمایا، یعنی اس کو بیٹھ کے تھنک کیا، پروسیس کیا ہے نا، تو اب یہ گناہ ہے۔ اگر کوئی برا خیال آ گیا ہے جی، بہت ہی گندا خیال آ گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ، پڑھو اور اس کو جھٹکا دو اور اس کی سوچ بند کر دو۔ تو اپنے ذہن کو پاک اور صاف رکھنا ہے، لیکن جو ہی آپ نے اس خیالات کو جمانا شروع کیا اب پرابلم ہو جاتا ہے۔ اچھا اس کی ایک ریمیڈی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مشائخ کہتے ہیں فکر کی گندگی ذکر سے دور ہوتی ہے، یعنی اگر آپ جو ہے ذکر کریں گے، تسبیحات کریں گے، اللہ کو یاد رکھیں گے، زبان سے بھی تسبیح کر رہے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اور دوسرا ہے کہ خاموشی کے ساتھ بیٹھ کر بھی آپ اگر مراقبہ کرتے ہیں اور جو ہے اپنے ذہن کو پاک اور صاف کرتے ہیں اور خیالات کو اچھا کرتے ہیں، اللہ کی یاد میں بیٹھتے ہیں، تو انشاءاللہ اس سے بھی آہستہ آہستہ جو ہے ذہن جو ہے پاک اور صاف ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اگلی چیز آ جاتی ہے طہارت قلب از مذمومات و محمودات۔ دیکھیں اب پہلے ہم نے ذہن کو پاک کیا، اب قلب بھی پاک کرنا ہے، تو قلب کے اندر جو خلاف شرع آرزوئیں ہیں، تمنائیں ہیں، یہ نہیں ہونی چاہیے، ان سے اپنے دل کو پاک اور صاف کریں، ہے نا، کہ فلاں سے میری تعلق ہو جائے، فلاں سے میں باتیں کرنے لگ جاؤں، فلاں جو ہے حرام کاروبار میرا ہو جائے تو میری بڑی روزی روٹی ہو جائے گی۔ تو اپنے آپ کو ان خواہشات سے بھی پاک کرنا ہے۔ قلب جو ہے یہ مذموم چیزیں ہیں، بری چیزیں ہیں، اس سے اپنے دل کو پاک اور صاف کرنا ہے۔ یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی۔ دوسری بات ہم نے کہا کہ طہارت قلب از محمودات، محمودات کہتے ہیں یعنی بڑی اچھی چیزیں، پسندیدہ چیزیں، ان سے بھی اپنے قلب کو پاک کرنا ہے۔ اب پسندیدہ چیزیں کیا ہوں گی؟
صاف ظاہر ہے ایک مثال سے سمجھیں کہ انسان کو پسند کیا ہوتا ہے کہ اپنی تعریف، عجب، وہ اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ میں بڑا نیک آدمی ہوں، میری لوگ بڑی تعریف کرتے ہیں، میں بہت حسین و جمیل ہوں، میرے اندر فلاں ٹیلنٹ ہے جو کسی میں بھی نہیں ہے۔ تو اس قسم کے خیالات جو ہیں یہ بڑے محمود ہیں، اپنی خود تعریفی والی بات ہے، لیکن یہ بھی ناپسندیدہ چیز ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ آخر میں ایک شاعر کے کچھ اشعار میں پڑھ کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی، تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی، مگر ہے اس سے یہ ممکن کہ تو بدل جائے۔ تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے۔ اللہ کرے کہ ہم واقعی اپنے آپ کو تبدیل کر لیں، پاک اور صاف رہنے والے انسان بن جائے، اللہ ہمیں پسند فرما لے۔ انشاءاللہ یہ پاکی آ گئی، اب عبادت کی لذت نصیب ہو جائیں گے، اعمال کی توفیق مل جائے گی انشاءاللہ۔ آئندہ پروگراموں میں ہم پھر نماز کے اسرار و رموز سے متعلق انشاءاللہ مزید تفصیلات بتائیں گے، اور اس وقت تک اللہ تعالی ہمارے جو ہے اعمال کو قبول فرمائے اور آئندہ نیک اعمال کرنے کی مزید توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔